بتائیں موجودہ کرنٹ ٹائم میں بھارت جو ہے وہ ہم سے ٹیکنالوجی وائز ایجوکیشن وائز کتنا آگے جا چکا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ہم سے آگے ہے. اچھا. یہ تو اگر ہم لوگوں کے نظریات ایسے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے جا چکا ہے، میرا خیال ایسا نہیں ہے. ہم لوگ آگے ہیں. ہم بالکل آگے ہیں. ہم بالکل ہم بھارت سے کس کس چیز میں آگے ہیں اگر میں آپ سے میرا نظریہ یہی ہے کہ ہم انجینئرنگ میں بھی، ہم اس کے علاوہ ڈاکٹریٹ میں بھی اور وکالت میں تو بالکل ان سے آگے ہیں. تو باقی میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو. وہ ہم سے بہت ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم ٹیکنالوجی بھی ہم ان سے آگے ہیں. لیکن اینی ہو ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہماری پاکستانی افواج دیکھے قدم با قدم ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری پاکستانی افواج کو بھی موسٹلی کچھ ایسی سازشات کی جاتی ہیں، ان کے اکارڈنگ بھی ان کو بھی گندہ کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج ہماری بالکل پاکستان زندہ باد، جو بھی وٹ ایور ہماری، ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میرا آج آپ سے کوشچن یہ ہے، ترکی اور سیریا کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا ہوا ہے. ابھی سیریا کے ایمبیسڈر نے بھی کہا ہے کہ جتنی ہماری نیبر کنٹری انڈیا نے ان کی مدد کی ہے، اتنا کوئی بھی مسلم کنٹری ان کے سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوا. بحیثیت پاکستانی کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مدد کرنا، دوسرے کی امداد کو پہنچنا، یہ تو ہمیشہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ قابلیت یہ ہے کہ وہ بر وقت اور مؤثر انداز میں خدمت خلق کرے. ٹھیک ہے. رہی بات زلزلے کی، تو یہ میرے کتاب کے اندر کوئی زلزلہ نہیں ہے، کیونکہ زلزلہ جو ہوتا ہے اس میں تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. یہاں ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو مجھے یہ یقین ہے کہ جو آفت اللہ کی طرف سے جو زلزلے ہوتے ہیں وہ تو دہلا دینے والے ہوتے ہیں. کسی کو تو کہ اپنے بچے باپ کو، اپنی بیٹی کی ہوش نہیں ہوتی، تو یہاں لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو یہ زمین کے اندر مائننگ کی ہے انہوں نے، اور وہ سیکریٹس ہیں ان کے. ہم نے ان کو اپنی ایئر بیسز دی ہیں، ان کو اپنی ملٹری کی بیسز دی ہیں. انہوں نے اس آرام سے وہاں بیٹھے نہیں رہے. انہوں نے اندر ٹنلز بنا کر ایسی ڈیوائسز کی ہیں کہ کبھی بھی ادھر بھی زلزلہ آ سکتا ہے. اور وہ ایویں نہیں کہہ رہے، وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جناب من آنے کا امکان ہے، یہ ہے وہ ہے. زلزلے بڑے زلزلے گزر جاتے ہیں اگر وہ ردھم کے اندر ہو. یہ زلزلے ہیں ہی نہیں کہ جس کے اندر آدمی کھڑا ہوا ہے اور یوں کر کے ویڈیو بنا رہا ہے. زلزلے میں تو آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. سر، ترکی کے اندر تقریباً 25,000 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. دیکھیں وہ بم بلاسٹ میں بھی ہوئے تھے. یہ اوپر سے نہیں ہے، نیچے سے ہے. نام اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بدنام کر رہے ہیں، کام اپنے ڈال رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب یہ بلیک میل کرتے ہیں، جو ان کے بلیک لیول کے، جو ان کے ایلیٹ کے جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ملٹری میں بھی ہوں گے، وہ گورنمنٹس میں بھی ہوں گے. جب وہ لوگ جو ہیں ان کی بات نہیں مانتے تو وہ انہیں کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، پھر ہم تمہاری بیسز اڑانے لگے. اور یہی کون کہتا ہے؟ بھائی یہ سیکرٹس ہیں. قرآن پڑھیں آپ کو اس میں چیزیں نظر آئیں گی. دیکھیں زلزلہ بیٹا جب آتا ہے نا، زلزلہ جب آتا ہے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے پاؤں پہ. سائنٹسٹ کیا ہوں، میرے یہ تجربے میں چیزیں ہیں، میں ان کے نقصان، ان کے جانی مالی نقصان، ان سے انکار نہیں کر رہا. اور نہ ہی میں یہ اس چیز سے انکار کر رہا ہوں کہ کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے. میں یہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح برادر سائن میں دیکھیں ان کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے. سن لیں، قرآن جو ہے نا، قرآن جو ہے بیٹا، آپ کا سوال کا جواب سن لیں. قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، قرآن از اے بک آف سائنس. سائنس کی کتاب ہے وہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سائنٹسٹ ہی پڑھے اسے. آپ ہر چیز جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے. آپ لوگوں کو بلیم لگا رہے ہیں، وہاں زلزلہ نہیں آیا، فلاں یہ نہیں ہوا، وہاں یہ نہیں ہوا. آپ ایسے جھوٹ پھیلا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جھوٹ پھیلانے والوں پہ لعنت ہوتی ہے، اور جھوٹی خبر پھیلانے والے جہنمی ہوتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. وہاں پہ 36,000 لوگ مر گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ایڈوکیٹ نعمان غوری میرا نام ہے. سر، میرا آج آپ سے کوشچن یہ ہے، ترکی اور سیریا کے اندر ابھی زلزلہ آیا ہوا ہے. سیریا کے امبیسڈر کی طرف سے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ کسی اسلامک کنٹری نے اس طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا اس مشکل ٹائم میں جتنا ہمارا نیبر کنٹری انڈیا جو ہے وہ امدادی سامان جو بھیجا گیا ہے انڈیا کی طرف سے. اور اس کو بہت زیادہ ترکی میں بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور سیریا کے اندر بھی. بحیثیت پاکستانی کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ویسے ایسی اسٹیٹمنٹ میں نے سنی تو نہیں، لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے، تو ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کے لیے تو قدم با قدم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ موسٹلی میں تو زیادہ نیوز بھی نہیں دیکھتا، لیکن چونکہ جہاں تک میں نیوز وغیرہ کوئی کبھی دیکھنا بھی پڑ جاتی ہے تو دیکھ لے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ
دیکھنے میں ابھی تک تو یہی آ رہا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بالکل ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ایون کہ ہماری جو اپنی جو ہماری مسلمانیت ہے, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں. بہرحال اگر ان کا یہ کہنا ہے تو میں بھی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح اس نظریے سے نہیں سوچتے کہ یار یہ پاکستانی آپس میں مسلمان بھائی نہیں ہیں. میں بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ سوچتے ہوں, لیکن چونکہ میرا نظریہ تو یہی ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے بھی رہیں گے. سر جب یہ واقعہ ہوا تھا ترکی کا تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا میں آ کر اظہار افسوس کروں گا, جس کو مطلب ترکی آفیشلز نے منع بھی کر دیا کہ ابھی حالات ادھر اس طرح کے نہیں ہیں, آپ نہ آئیں. آپ کا کیا خیال ہے, جہاں پوری دنیا مطلب تعزیت ٹیلی فونک کر رہی تھی, امدادی سامان روانہ کر رہی تھی, وہاں ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہنا کہ میں خود جا کے تعزیت کروں گا, ایسی سچویشن میں وزیر اعظم کا جانا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ صحیح تھا؟ میرے نظریے سے ابھی چونکہ میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہوں, میں نیوز میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا, میں نے دیکھا بھی نہیں ایسا کچھ. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے وہاں تعزیت کروں گا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کال نہیں کیا ہوگا, کال بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کی ہوگی, لیکن ادھر جانا میرے لیے میرے نظریے سے بیٹر ہوگا اور یہ بیٹر آپشن ہے ان کے لیے. مجھے یہ بتائیں, موجودہ کرنٹ ٹائم میں بھارت جو ہے وہ ہم سے ٹیکنالوجی وائز, ایجوکیشن وائز کتنا آگے جا چکا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ہم سے آگے ہے. اچھا, یہ تو اگر ہم لوگوں کے نظریات ایسے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے جا چکا ہے, میرا خیال ایسا نہیں ہے. ہم لوگ آگے ہیں, ہم بالکل آگے ہیں, ہم بالکل آگے ہیں. کس چیز میں آگے ہیں؟ لیکن ہم ان کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرتے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. چونکہ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے ہم کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے. ویسے ہم بھارت سے کس چیز میں آگے ہیں اگر میں آپ سے؟ میرا نظریہ یہی ہے کہ ہم انجینئرنگ میں بھی, ہم اس کے علاوہ ڈاکٹریٹ میں بھی اور وکالت میں تو بالکل ان سے آگے ہیں. تو باقی میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو, وہ ہم سے بہت ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم ٹیکنالوجی بھی ہم ان سے آگے ہیں. لیکن اینی ہو, ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اچھا, مطلب ہم نہیں انہیں ڈیگریڈ کرتے, اور جو پوری دنیا میں ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز, اور ایک اینکر کو انٹرویو میں کہہ رہے ہیں پلیز ہیلپ اس, مطلب جو ہمارے آفیشلز جو ہے جو مطلب ایک ٹرول کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر, آپ کو نہیں لگتا کہ پوری دنیا تو ہم پہ وہ کر رہی ہے, ہم نے بھارت کو کیا کرنا؟ اچھا, آپ نے یہ سن لیا کہ بیگرز کانٹ چوزرز, یہ وزیر اعظم صاحب نے بولا. ابھی میں نے بھی کل کی نیوز میں دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو موجودہ تھے, جو پہلے ہمارے وزیر اعظم رہ چکے عمران خان, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ امریکہ سے ہم امداد نہیں لیں گے, امریکہ مطلب ہم غلام نہیں, مطلب کہ ہم غلام ہیں, وٹ ایور جو بھی وہ کہتے تھے. لیکن کل اگر آپ نے ان کا بیان دیکھا ہو تو اپنے بیان میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ نے کوئی سازش کی ہوگی. تو میرے نظریات سے ہم دیکھا جائے تو پالیٹکس میں ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن سر پالیٹکس میں ہم شہباز شریف بھی پاکستان کے ہیں اور عمران خان بھی پاکستانی ہیں, بالکل پاکستانی ہیں, تو پاکستان بالکل پاکستانی ہیں, بالکل پاکستانی ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا وہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے خلش بازی میں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن عوام کا نہیں یہ لوگ سوچتے. مجھے نہیں اس چیز کو سمجھ آتا. سیاست میں ہماری عوام اور ملک کا نقصان نہیں ہو رہا؟ ہمارے ملک کا نقصان, بالکل اس میں ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں پہلے عمران خان کہتے تھے کہ جی ہم غلام نہیں ہیں, ہم یہ وہ وٹ ایور جو بھی ان کے نظریات تھے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں. پہلے شہباز شریف بھی کہتے تھے کہ جی بیگر کانٹ چوزر, وٹ ایور جو بھی انہوں نے اپنے بیانات دیے. ابھی وہ بھی اس چیز کو نہیں سوچتے. اسٹیٹمنٹ انڈیا کے حکمرانوں کی طرف سے کیوں نہیں آتی, ادھر ایسے بلنڈ کیوں نہیں لگتے جو پاکستانی سیاستدان اکثر لگا جاتے ہیں؟ دیکھا جائے تو ان کا میڈیا بھی اتنا جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہے. ہمارے میڈیا کو تو کوئی بات میں مل جائے نا, I'm so sorry کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے میڈیا کو کوئی بات مل جائے اس کی 3 باتیں بنا کے لگاتے ہیں. میں بھی مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو بھی ہمارے ساتھ دینا چاہیے. لگتا ہے ایک ورلڈ میڈیا بھی ہے, اب انٹرنیشنل میڈیا ہر چیز پہ خبر رکھے ہوئے, کوئی چیز چھپتی نہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت زیادہ بات کو ایک بات ہے اس کو مطلب کہ بنا کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوں بہت زیادہ. نہیں, ایسا نہیں, میں نے نہیں دیکھا. بہرحال میرا اپنے نظریات ویسے سیریا میں جو واقعہ ہوا ہے یا ترکی میں جو ہوا ہے, ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے. مدد بالکل کرنا چاہیے. ہماری پاکستانی افواج دیکھے قدم با قدم ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری پاکستانی افواج کو بھی موسٹلی کچھ ایسی سازشات کی جاتی ہیں ان کے اکارڈنگ بھی, ان کو بھی گندہ کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج ہماری بالکل, پاکستان زندہ باد, جو بھی وٹ ایور ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن میرے نظریات یہی ہیں کہ ہمارا جو نظریات ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں وہ بالکل بڑھ چڑھ کے بتانا چاہیے. ہمارے میڈیا کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمارے جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح